اگر اہل بیت کی محبت کا نام ہے شیعہ ہونا تو سن لو میں بھی شیعہ ہوں۔ اگر اہل بیت کی محبت کا نام ہے شیعہ ہونا تو پھر ساری دنیا سن لے میں بھی شیعہ۔ علی کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولاہ، جس کا میں مولا ہوں علی اس کا مولا ہے۔ اور یہاں مولا سے مراد دوست نہیں ہے، یہ ہم دوست کا ترجمہ کرتے ہیں آقا، سردار، جس کا میں سردار ہوں علی اس کے سردار ہیں۔ اس کے پیچھے ایک کافی پس منظر میں بہت سی چیزیں ہیں، ان کی صفائی کرنے کے لیے میرے نبی نے غدیر خم پر یہ حدیث بیان فرمائی خطبے میں کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ تو یہ چند دن پہلے مجھے خیال آیا کہ ہمیں حضرت علی نہیں کہنا چاہیے، ہمیں مولا علی کہنا چاہیے، کہ میرے نبی ہمیں ان کو ہمارا مولا بنا کے گئے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں صرف یہ شیعہ کہتے ہیں مولا علی، وہ صحیح کہتے ہیں من کنت مولاہ فعلی مولاہ۔ آپ سب کے چہروں پہ میں حیرانی دیکھ رہا ہوں، حالانکہ میں آپ کو صحیح حدیث پیش کر رہا ہوں۔ من کنت مولاہ فعلی مولاہ، جس کا میں مولا ہوں علی اس کا مولا ہے۔ تو میں اب حضرت علی نہیں کہتا، میں کہتا ہوں مولا علی، کہ ان کا حق ہے، جیسے ہر صحابی کی بعض خصوصیات ہیں جو دوسرے میں نہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اللہ تعالیٰ نے کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ تو میں نے ایک چھوٹی سی کاوش کی ہے، دعا فرمائے اللہ اسے قبول کرے، ایک کتاب لکھوائی ہے، کتنے صفحے کی؟ 625 صفحے کی وہ کتاب تیار ہوئی ہے۔ کتنے سال لگے؟ 2.5 سال میں وہ کتاب تیار ہوئی ہے، کہ مواد ہی نہیں ملتا تھا۔ میں کہا شاید ہم یہ جب اللہ مجھے بلائے تو میں اللہ اس کے رسول کو یہ تحفہ پیش کروں کہ آپ کی اولاد کے لیے میں یہ نذرانہ لایا ہوں، اور تو میرے پاس کچھ ہے نہیں، آپ کے در کا مراسی بن کے مرنا چاہتا ہوں، آپ کی اولاد کے تذکرے کرتے کرتے مرنا چاہتا ہوں، ان کی محبت اور عشق میں مرنا چاہتا ہوں۔ امام شافعی نے کیا کہا تھا؟ لو کان الرفض حب آل محمد فلیشہد الثقلان انی رافض۔ اگر اہل بیت کی محبت کا نام ہے شیعہ ہونا تو سن لو میں بھی شیعہ ہوں۔ اگر اہل بیت کی محبت کا نام ہے شیعہ ہونا تو پھر ساری دنیا سن لے میں بھی شیعہ ہوں۔ زندگی مکمل ہے نہ راستہ طے ہوگا، کہ آپ نے فرمایا غدیر خم کے موقع پر جب آپ حج سے واپس تشریف لا رہے تھے کہ میں تم میں 2 بڑی بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر ان کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے اور مجھ سے آپ ملو گے۔ خلاصہ کے طور پر ایک میری کتاب اور ایک میرے اہل بیت۔ تو ہم نے قرآن کے ساتھ بھی ناانصافی کی ہے اور اہل بیت کے ساتھ بھی ناانصافی کی ہے۔ درد سے کہہ رہا ہوں یہ بات، میں فرقہ واریت سے بالا تر ہو کر یہ بات کر رہا ہوں کہ ہمیں اگر ان کے گھرانے سے پیار نہیں ہے تو وہ کیا ایمان ہے اور کیسا ایمان ہے؟ تو اللہ اس کے رسول نے جو محبت کی نشانی بتائی ہے وہ بھی میں نے بتا دی، اور جو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ 3 کام اپنی اولاد کو سکھاؤ، قرآن، میری محبت، میرے اہل بیت کی محبت۔ تو آؤ بھائی ہم اپنے ملک کے لیے بھی ایک اچھے پاکستانی بنے، سچ بول کے، دیانتداری، محبت، ایثار، وفا، صحیح تولنا، صحیح بولنا، اور ماں باپ کی خدمت، بیوی کے ساتھ اچھا سلوک، اولاد کے ساتھ محبت، یہ سارے وہ چیپٹر ہیں جو اس وقت بالکل ادھورے پڑے ہوئے ہیں۔ اور صرف نماز پڑھ لینا
اور حج عمرے پہ زور لگا دینا بہت اچھی بات ہے، میں کسی نیکی کی قدر نہیں گھٹانا چاہتا، لیکن اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا۔ اسلام تو ایک زندگی ہے، یہ تو چند مختصر عبادات پوری زندگی پر تو نہیں ہے نا۔ اس لیے میری فریاد سنو اللہ کے واسطے، علماء سے بھی کہتا ہوں، خطیبوں سے بھی کہتا ہوں، اپنا مسلک پیش نہ کرو، اسلام پیش کرو۔ اسلام ایسی خوبصورت زندگی ہے کہ اس کا خریدار آپ کو ہر انسان بنے گا۔ آپ سن لیں گے تو آپ کا احسان ہوگا، اب کر لیں گے تو آپ کی دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی، ورنہ فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے۔ وہ جو گیت تم نے سنا نہیں میری عمر بھر کا ریاض تھا، میرے درد کی تھی وہ داستاں جسے تم ہنسی میں اڑا گئے۔ اگر اہل بیت کی محبت کا نام ہے شیعہ ہونا تو سن لو میں بھی شیعہ ہوں۔ اگر اہل بیت کی محبت کا نام ہے شیعہ ہونا تو پھر ساری دنیا سن لے میں بھی شیعہ ہوں۔